عالمی منظرنامے سے سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ امریکہ کے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ حماس کو شکست دینا، ایک دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ دیگر 14 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ جنگ بندی کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ مناسب حج کا آغاز ہو گیا۔ حج کے اراکین اعظم وقوف عرفہ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خطبہ حج کو اس سال 35 مختلف عالمی زبانوں میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان براہ راست اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ لاکھوں غازمین نے منی میں قیام کیا۔ غازمین ان ارکان عظیم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے۔ غازمین 9 زوال الحج کو حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے۔ پھر حجاج کرام سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ اذان مغرب کے بعد نماز پڑھے بغیر حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں مل کر پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے اور پھر حجاج مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے اور 10 زوال الحجہ کو وقوف مزدلفانہ کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں گے۔ چین میں نایاب جنگلی حیات کی آبادی میں مسلسل اضافہ۔ ملک بھر میں 200 سے زائد نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی جانوروں اور 100 سے زائد خطرے سے دوچار پودوں کی اقسام کا تحفظ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین کی جانب سے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی کوششیں نمایاں ثمرات لا رہی ہیں اور ملک میں نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی انواع کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ چینی حکام کے مطابق ملک بھر میں 200 سے زائد نایاب اور خطرے سے دوچار جنگلی جانوروں کے انواع کی آبادی میں بحالی دیکھی گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ خطرے سے دوچار پودوں کے انواع کا ہنگامی تحفظ کے تحت بندوبست کیا گیا ہے۔ چین میں موسم سرما گزارنے والے آبی پرندوں کی کل تعداد تقریباً 5.06 ملین تک پہنچ چکی ہے، جو ملک بھر میں نگرانی کے آغاز کے بعد سے اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ حالیہ برسوں میں ملک نے قومی پارکس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے قدرتی محفوظ علاقوں کے نظام کی تعمیر کو تیز کیا ہے۔ زمینی جنگلی حیات کے اہم مساکن کی فہرست جاری کی ہے اور مساکن کی بحالی اور نگرانی کے پروگرام شروع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جائنٹ پانڈا، ایشیائی ہاتھی اور کرسٹڈ آئیبیس کے لیے قومی تحفظ اور تحقیق کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تقریباً 40 نایاب اور خطرے سے دوچار پودوں کے انواع کو کامیابی سے جنگل میں دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے راستوں کے تحفظ اور نگرانی کی کوششوں کو مستقل آگے بڑھایا گیا ہے۔ چین کی معاشی سماجی ترقی میں حیاتیاتی تنوع کو بھی نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین بھر میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سے حیاتیات کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔